رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاقون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقي بالله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرزوا أبدا. صلوات اخلاق کربلا کے عنوان سے جس سلسلے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے وہ اس فلک پر نمودار ہونے والے اس چاند کی بنا پر یہ جو ہمارا سال تبدیل ہوا ہے اس کی بنا پر ہم سب سرزمین کربلا کو یاد کرتے ہوئے کربلا کے اس عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے کہ جس پیغام کی بنا پر آج یہ امت مسلمہ سر اٹھا کر زندگی گزار رہی ہے، اسی پیغام کی عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے
اخلاق کربلا کے عنوان سے ان مجالس عزا میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ظاہر ہے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں کی نزاکت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سے ذہن ہیں، ایک دفعہ حضور کے صلوات میں بہت سے ذہنوں میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ذہن ہیں کہ جن کے لیے سوال کو تیار کر کے اس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ پھر ذہن میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور شبہ کی اپنی ایک خاصیت ہے اور علم نفسیات میں شبہے کا ایک بہت بڑا جو اثر بتایا جاتا ہے وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ سنا دے ایک گاڑی نمبر GJ27CM4971 جس مرد مومن کی یہ گاڑی ہو وہ شاید ایسی جگہ پر پارک ہوئی ہے کہ بقیہ کے لیے مشکلات کا سبب ہے۔ مرد مومن جا کر اپنی گاڑی کو صحیح جگہ پر پارک فرما دے۔ ایک دفعہ اور نجوم کے سوالات بھیجنے کا ہوگا۔ علم نفسیات کی دنیا میں، سائیکولوجی کی دنیا میں شبہ انسان کو حقیقت سے اور اصل سے دور کر دیتا ہے۔ مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ شبہات کے کیا اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایک شبہ میں اس سال کوشش کروں گا کہ چند شبہات جو اس عزاداری اور امام حسین کے انقلاب سے متعلق اس دنیا میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کے جواب آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں۔ ایک شبہ بڑی ہی اہمیت کے ساتھ غیروں کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اصل شبہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، وہ انشاءاللہ یہ دو حصے ہیں۔ آدھی گفتگو آج ہے، آدھی گفتگو کل آپ کے سامنے آئے گی، لہذا اس سیکنڈ پارٹ کو سننے کے لیے جو برادران آج موجود ہیں وہ کل کی مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ تقیہ اسلام کی بنیادوں میں ہے۔ کیا ہے تقیہ کلائی کی بات؟ کیوں سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ میدان کربلا میں تقیہ نہیں کر لیا؟ نتیجے میں آپ بہت سی زندگیوں کی حفاظت کر لے جاتے، خود اپنی جان بھی بچا لیتے، اور پھر میدان کربلا میں یہ شہید ہونے والے شہداء کربلا اور پھر ان شہداء کے بعد اوزراء کربلا ان سب کو سرکار سید الشہداء اپنے ایک تقیے کے ذریعے سے بچا بھی سکتے تھے، اور ان مخدرات عصمت و طہارت کے جو اسیر ہو کر کوفے اور شام گئی ان سب کی عزتوں اور عصمتوں کو بھی سرکار سید الشہداء اس ایک تقیے کی بنا پر بچا دی جاتے، لیکن نہیں، نہ خود تقیہ کر کے اپنی جان بچائی، نہ اپنے اصحاب کی جان کو بچانے کی کوشش کی، نہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے سعی کی، اور نہ ہی پیغمبر اکرم کے خاندان کی مقدرات عصمت و طہارت کی وہ بے پردگی کہ جو شہادت عظمیٰ کے
بات سامنے آئی اس سے ان مقدرات عصمت و طہارت کو بچانے کے لیے آپ نے تقیہ فرمایا۔ یہ ایک سوال ہے کہ جو بڑی ہی اہمیت کے ساتھ غیروں کی طرف سے امام حسین کے انقلاب پر کیا جاتا ہے، لیکن آج اس سوال کا پہلا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ آج کی مناسبت بھی اسی سوال سے متعلق ہے، اور اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائے توفیق کر رہا ہوں۔ ایک بالکل کے سوال پیش دیا پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ گفتگو بعد میں سامنے آئے گی کہ امام نے کیوں تغیّر نہیں کیا اور بیعت سے انکار فرمایا، یہ گفتگو بات کی ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ سن 60 ہجری میں سرزمین مدینہ مسلمانوں سے خلق رہا ہے، اور اس مسلمانوں سے بھرے ہوئے مدینے میں یزید کی بیعت کرنے والے مسلمان سب بیعت کر چکے ہیں۔ سارا مدینہ بیعت کر چکا ہے، سارا مکہ بیعت کر چکا ہے، سارا عراق بیعت کر چکا ہے، سارا شام بیعت کر چکا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع کہ جس کو آپ اپنی لفظوں میں کہہ سکتے ہیں میجورٹی ہے، بلکہ میجورٹی سے بھی کچھ زیادہ، اس لیے کہ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو ایک کے مقابل 99 آئے گا۔ 99% مسلمان یزید کے ہاتھوں میں بیعت کر چکے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، اگر 99% مسلمان یزید کو اپنا خلیفہ مان چکے ہیں تو اب کیا اصرار ہے کہ نواسۂ پیغمبر بھی بیعت کر لیں؟ متوجہ ہو سوال کی طرف کیوں اتنا اصرار ہے؟ اچھا ہوتا بھی ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، میجورٹی نے مان لیا، مائنورٹی کی بات تو بہت دب جاتی ہے، دبتی ہے یا نہیں دبتی ہے؟ الیکشن میں یہی تو ہوتا ہے، 51% جس کو ووٹ مل گئے وہ جیت گیا، 49% جنہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ تو غائب ہو گئے 5 سال کے لیے، اب تو ان کا کہیں ذکر بھی نہیں آئے گا۔ تو جب میجورٹی ایکسپٹ کر رہی ہے تو پھر امام حسین پر کیوں اتنا اصرار ہے کہ امام حسین بیعت کر لیں؟ اور اتنا ہی اصرار ہے کہ جو خط آیا ہے شام سے ولید کے پاس کہ جس کا ذکر آج مسائل میں نہیں کر رہا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو پھر کیا کرنا ہے؟ سر کو کان کر دیا جائے۔ کیوں؟ ایک امام حسین کی بیعت کا کیا فائدہ ہے کہ جو انکار بیعت کی بنا پہ نقصان کی شکل میں سامنے آ گیا؟ اور ہمارے دو چیزیں بھی تو آپ کے سامنے ہیں، بیعت کر لیتے تو وہ کون سا فائدہ تھا کہ انکار کرنے کی بنا پر یزید کو نہیں ملا وہ بینیفٹ، امام حسین کو فائدہ مل گیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ آخر اصل بات کیا تھی کہ جس کی بنا پر اصرار ہے؟ اچھا اللہ کی حال کیا ہے؟ مدینہ بیعت کرے نہ کرے، حجاز بیعت کرے نہ کرے، عراق بیعت کرے نہ کرے، شام بیعت کرے نہ کرے، سب ایک طرف ہو جائیں، سب انکار بیعت کر لیں، لیکن امام حسین اگر بیعت کر لیں تو وہ اتنا وزنی بیعت کا پیمانہ ہوگا کہ اتنے انکار کے باوجود یہ بیعت اہمیت پیدا کر لے گی۔ اور اسی لیے اتنوں نے بیعت کی ہے لیکن اس کو اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کب ہوگا؟ جب امام حسین بیعت کر رہی ہے۔ اچھا اس زمانے میں بیعت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور اسی لیے کبھی کبھی پروردگار دشمنوں کی زبان سے وہ حق بیان کروا دیتا ہے
کہ پھر حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ میدان غدیر میں توجہ کیجیے گا، میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے درس مبارک پر بیعت کرنے والے کتنے ہیں؟ 80,000، 90,000، 1,20,000، 1.25 لاکھ تک اتنا مجمع کیسے آیا نہیں آیا ہے؟ اتنے مجمع نے سرکار امیر المؤمنین کے درس مبارک پر بیعت کر لی ہے۔ البتہ اس بیعت کو توڑنے والے زیادہ ہیں، بیعت پر باقی رہنے والے کم ہیں۔ دیکھیے حق کیسے سامنے آتا ہے۔ ایک بڑے میاں میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو اس آن لائن کی مجلس کی بنا پر یوں بھی ممبر پہ بہت سے نام نہیں لیے جاتے، آن لائن کی بنا پہ اور زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ایک بڑے میاں نے سرکار امیر المؤمنین کے ہاتھ پر اس وقت کی بیعت نہیں کی کہ جب امیر المؤمنین کے پاس ظاہری خلافت آئی ہے، سر 35 ہجری میں نہیں بیعت کی۔ اور اب جیسے ہی پتا چلا کہ اس مدینہ طیبہ میں حجاج بن یوسف ثقفی کو بھیجا گیا ہے والی مدینہ بنا کر، یہ دوڑتے ہوئے دروازے پہ اس کے پہنچ گئے۔ رات گزر چکی کہ آج کے زمانے میں بھی، آج کل تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، 10 بجے کے بعد روڈ سناٹی ہو جاتی ہے، اور زمانے میں تو باقی عشاء نماز ہوئی نہیں کہ روڈ پہ سناٹا ہے۔ اب تو تصور نہیں ہے کہ کوئی گھر سے نکل پڑے۔ نصف شب کے قریب آج کی زبان میں 12 بجے کے آس پاس یہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اچھا چیز کا ایک بات ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اور جیسے سفاک ظالم جابر بادشاہ والی کے دروازے کا دربان بھی تو ایسے ہی ہوگا۔ وہ کون سا اللہ والا ہوگا کہ نماز شب کے لیے اٹھا ہوگا؟ اب آگے بڑھتا ہوا دروازے پہ آیا اور نشے میں ڈوبا ہوا، کیا ہوا؟ کیا بیعت کرنے آیا ہوں؟ دماغ خراب ہو گیا۔ آدھی رات کو بیعت کرنے کے لیے کوئی آپ نہیں، اسی وقت بیعت کرنی ہے۔ نہایت درجہ ذلیل انسان کا یہ بچہ، آپ جانتے ہیں اپنی تعلیمات کی نگاہوں میں اتنا اصرار کے بڑے میاں کے بڑوں کے صاحبزادے تھے اور بڑی شخصیت کے بیٹے تھے، لہٰذا وہ دربان کی طرح مرغوب ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں، آپ کو ہم یہ کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جا کے حجاج کو جگایا، کہا سرکار آپ سے ملنے کے لیے بڑے صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں، ان سے آپ کو ملنا ہے اور بیعت کرنی ہے، کہ بلاؤ۔ اندر آئے گئے، پہنچے، دیکھا حجاج بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، آج حجاج کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ بیعت کرنے آئے ہو۔ رسول کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ رک جاتے، نماز پڑھتے اس کے بعد چلے آتے۔ کیا بھروسہ کہ نماز صبح سے پہلے مجھے موت نہیں آ جائے گی؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے امام کو مانے بغیر مر جائے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں مر جائے گا تو جاہلیت کی موت۔ اگر میں صبح کی نماز سے پہلے مر گیا اور تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو میں جاہلیت کی موت مروں گا۔ لہذا خود کو گمراہی سے بچانے کے لیے میں آدھی رات کو تمہارے دروازے پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جب حق کو اللہ بلوانا چاہتا ہے تو دشمن کی زبان سے بلواتا ہے۔ حجاج نے پنجسا کہا، آج تمہیں جاہلیت کی موت کا خوف میرے دروازے تک لے کر آ گیا۔ کل جب علی کے ہاتھوں میں سب بیعت کر رہے تھے تب جاہلیت کا خوف نہیں پیدا ہوا تھا۔ مل جل کے سلام بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ مومنین پیچھے بیٹھے ہیں، آگے جگہ خالی اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات کو آگے بلائیں۔ آپ اللہ سے مت فرمائیں کچھ آگے سن رہے بچوں، آپ کو آگے بڑھا چاہیے تاکہ آپ کی مومنین کو اور زیادہ آرام سے بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے بڑا نماز سے سلام بھیج دیجیے۔ نظام کیوں مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ جملہ بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے۔
کیا کہا تھا حجاج نے کہ آج جاہلیت کا کی موت کا اتنا خوف ہے کہ جب کسی مدینے میں علی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی تب تو تم نہیں آئے تھے یہ سوچ کے کہ کہیں موت آ گئی تو جاہلیت کی موت. یہ حجاج کا بیان ہے. حجاج نے اب یہاں سے اگر تم نہیں سمجھے تو اپنی جدہ سے توجہ سے سن لیجیے. حجاج نے کہا دیکھو میرے آرام کا وقت ہے, اب میرا ہاتھ تو تمہیں نہیں ملے گا, میں اپنی چادر کو ہٹائے دے رہا ہوں, پیر کھولے دے رہا ہوں, اگر بیعت کرنی ہے تو آؤ میرے پیر کے اوپر تم بیعت کر دو. اور یہ بڑے میاں, اب یہ باقی بڑے میاں تھے, اب یہ بڑے میاں آگے بڑھے اور حجاج کے پیر پر بیعت کر کے اپنے گھر واپس پلٹے. آپ متوجہ جملہ سمجھو, سنیے گا, آپ متوجہ ہوئے جو علی جیسے عادل ایران کو چھوڑتا ہے وہ گنڈوں کے پیروں پہ گرتا ہے. تو بیعت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں, غیروں کے وہاں بھی ہمارے وہاں بھی. پھر آ جائیے میں پڑھ کے, میں چاہتا تھا کہ ہمارا مجمع سامنے سب آ جائے گا کہ آپ گفتگو میں آج شروع کر دیں. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کیوں اس بات پر اصرار ہے یزید کو کہ حسین بیعت کر لیں. بھیا ضرورت ہی کیا ہے, 99% لوگ بیعت کر چکے ہیں. ایک امام حسین کے انکار کر دینے سے کون آسمان زمین پہ آ جائے گا؟ یہ دو سوال جڑے ہوئے ہیں. یزید کیوں اصرار کر رہا ہے کہ بیعت کرنی ہے, اور وہ دوسرا حصہ حسین کیوں اصرار کر رہی ہے کہ بیعت نہیں کرنی ہے. یہ دونوں حصے ہیں. آج پہلا پارٹ, کیوں یزید اصرار کر رہا ہے کہ امام حسین سے بیعت لینی ہے. دیکھیے جن کے دلوں میں حکومت ہوتا ہے, دستہ ہوتا ہے, وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں کہ جہاں ان کو زیادہ ووٹ ملے بس, کس نے ووٹ دیا کس نے ووٹ نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں رہ جاتی. البتہ کچھ لوگ بڑے انتقام والے مزاج کے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے ان سے انتقام دیتے ہیں کہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے. ووٹنگ سے پہلے تک تو ڈیوائیڈیشن ہے کہ کس نے دیا کس نے نہیں دیا, لیکن ووٹ کے اعلان ہو جانے کے بعد پھر سب برابر ہو جاتی ہے, پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا. اب یہ میجورٹی کی بنا پر ان لوگوں کے درمیان ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے, ووٹ دینے والے کے ساتھ بھی ووٹ نہ دینے والے کے ساتھ بھی. یزید تجھے اب فکر ہی کیا ہے, سارا علاق تیرے قدموں میں ہے, سارا علاق تیرے قدموں میں ہے. تو زمانے میں شامات کا علاقہ تھا, پورا شام کا علاقہ, یہ پورا شامات تیرے قدموں میں. اب تجھے فکر ہی کیا ہے, کیا ضرورت ہے کہ امام حسین کی بیعت کے لیے ولید کو خط لکھا جائے, کیا ضرورت ہے کہ اصرار کیا جائے کہ امام حسین سے بیعت لو, کیا ضرورت ہے کہ وہاں سے پیغام لے کے ایلچی آئے اور پھر اس کو ذمہ داری یہ دی جائے کہ کیا نتیجہ نکلا مجھے آ کر خبر دو جواب دو. کیوں یہ سوال ہے, کیوں اتنا اصرار ہے؟ ایک اکیلے امام حسین, اور اسی سے آپ اہل بیت اطہار کی عظمت کو پہچان لیجئے. 99% ایک طرف ہیں, امام حسین ایک طرف ہے. یزید بھی بخوبی جانتا ہے 99 کے ووٹ کی اہمیت تب پیدا ہوگی جب اہل بیت قبول کر لیں گے. ورنہ 99 کی کوئی ویلیو کوئی مقام نہیں ہے. پھر اگر امام حسین سے بیعت لینی ہے تو اصرار کیوں ہے, اس بات کو سمجھنا ہے. تو آئیے تھوڑا سا میں تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد خود بخود آپ کے ذہنوں تک نتیجہ پہنچ جائے گا. دو طرح کے اسلام ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. دو طرح کے اسلام ہیں جو حیات پیغمبر کے بعد بالکل آمنے سامنے آ گئے. میرے جملہ پہ غور کیجیے گا, جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. حیات پیغمبر کے بعد پہلی خلافت کا دور ہے
ایک شخص ہے جس کا نام یزید بن ابو سفیان ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو۔ ایک وہ یزید ہے جو یزید بن معاویہ بن ابو سفیان ہے، یہ وہ یزید ہے کہ جس نے میدان کربلا میں آقا کو شہید کیا ہے۔ اور میں جس یزید کا نام لے رہا ہوں وہ یزید جس کو ابھی آپ نے سنا اس کا چچا ہے، معاویہ کا بھائی ہے، ابو سفیان کا لڑکا ہے۔ اب متوجہ ہو گیا کہ یزید بن ابو سفیان مدینہ طیبہ سے نکلا اور پھر اس نے شام میں جا کر عیسائیوں کے درمیان ایک خاص مذہب کی تبلیغ کی اور اس مذہب کا نام اسلام دیا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ وہ اسلام کس سے لے رہے تھے؟ یزید بن ابو سفیان سے، یہ جو معاویہ کا بھائی ہے۔ اور پھر اس نے ان لوگوں کو جیسا سکھایا ان شام والوں نے ویسا اسلام سمجھ لیا، اس نے جو کہہ دیا ان لوگوں نے ویسا ہی اسلام کو سمجھا۔ جس آیت کو جس انداز میں بیان کیا اسی انداز میں شام والوں نے مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک شام میں کوئی بھی اہل بیت اطہار میں سے یا اہل بیت اطہار کے چڑھنے والوں میں نہیں آیا ہے۔ توجہ فرمائیں میرے لفظوں پہ، خود اہل بیت اطہار کی پہلی فرد ہمارے اولاد کے چوتھے امام اسیر ہو کے شام میں آئے ہیں، ان سے پہلے کوئی بھی اہل بیت اطہار کی فرد اس شام میں نہیں آئی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ شام میں ایک خاص قسم کا مذہب بن رہا ہے کہ جو مدینے کے اسلام کے بالکل پیرلل چل رہا ہے۔ ان کو جو بتایا جا رہا ہے وہ اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اب جب اس یزید کو دنیا سے اللہ نے رخصت کیا، گیا واصل جہنم ہوا، تو اب اس کے بعد اس کا بھائی آ گیا اور پھر اس نے تو اور زیادہ اسلام کو جس طرح سے چاہا اس طرح سے ان لوگوں کو ان سب کو انٹروڈیوس کرایا۔ دیکھیں یہاں پر بات آ گئی تو میں اس کرتا ہوں آج میں اپنی بات سے ذرا سا باہر نکل رہا ہوں، لیکن میں اپنی بات کو آپ کے لیے اس لیے پیش کروں تاکہ میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ کو پہچاننے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں، ایک اہل بیت اطہار، دوسرا طریقہ وہ افراد جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اصحاب پیغمبر کہلاتے ہیں۔ توجہ فرمایا، یہ دو ہمارے پاس راستے ہیں، ان دو راستوں سے ہم رسول اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم امامیہ فرقے، ہم شیعہ فرقے والوں کا اصرار ہے کہ رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو اہل بیت اطہار کو واسطہ بناؤ، جبکہ بقیہ کیا کہتی ہے کسی کے پیچھے چل پڑو، پہنچو گے تو تم رسول تک، مشکل کہاں پر ہے؟ سنیں گے آپ؟ نہیں پتا ان بچوں کے لیے یہ بات قابل ہضم ہے، ڈائجسٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم لوگ کے وطن میں یوپی میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے، کبھی جہاں بھی ہوگا جب ہم کبھی میلہ وغیرہ لگتا تھا تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال 6 سال جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ اس میلے میں گئے تو وہاں کے اوپر رنگ برنگ کے چشمے دکھتے تھے، شاید یہاں بھی دکھتے ہوں گے۔ ان چشموں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے؟ بچوں کے چشمے ہوتے ہیں ہرے رنگ کا، پیلے رنگ کا، بلیک رنگ کا، ہے نہیں؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ آپ نے ضد کی ڈیڈی سے مجھے ہرے رنگ کا گرین کلر کا چشمہ چاہیے، انہوں نے جیب سے رقم نکالی، 10 روپے 15 روپے کا چشمہ ملا، انہوں نے خرید کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب اس بچے نے اپنی آنکھ کے اوپر اس چشمے کو لگایا، گھر سے ڈیڈی نکلے تھے تو وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، جیسے ہی اس چشمے کو لگایا وہ شرٹ کس کلر کی ہو گئی؟ گرین کلر کی ہو گئی۔ دیوار سفید تھی، ہری دکھائی نہیں لگ گئی۔ خود جو پینٹ پہنے تھے اس کا کلر چینج ہو گیا، کیا ڈیڈی کی شرٹ کا رنگ چینج ہوا؟ کیا دیوار کا کلر چینج ہوا؟ نہیں، شرٹ کا رنگ وہی ہے کہ جو پہن کر آئے تھے اور ابھی تک پہنے ہوئے ہیں، دیوار کا کلر وہی ہے کہ جو پہلے تھا اور ابھی بھی وہی ہے، بس فرق کیا ہے؟ وہ ذریعہ بدل گیا ہے کہ جس ذریعے سے آپ اس شے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہرا چشمہ لگا لیا تو سفید شرٹ ہری دکھائی دینے لگ گئی،
شرٹ ہے جو پیلی دکھائی دینے لگ گئی. آپ نے مثلاً لال رنگ کا چشمہ لگایا تو وہی سفید شرٹ لال دکھائی دینے لگ گئی. اس کے معنی ہے جیسا ذریعہ ہوتا ہے نگاہیں اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں. اب آپ سمجھے ہم کیوں اصرار کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو غیر معصوم کو وسیلہ نہ بناؤ, اہل بیت کو وسیلہ بناؤ. اس لیے کہ اہل بیت اطہار معصوم ہے. جب ان کے ذریعے سے تم رسول اللہ تک پہنچو گے تمہیں رسول صادق دکھائی دیں گے, تمہیں رسول امین دکھائی دیں گے, تمہیں رسول معصوم دکھائی دیں گے, تمہیں رسول گناہوں سے پاک دکھائی دیں گے. لیکن جب غیر معصومین کے ذریعے سے آگے بڑھو گے تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے, وہ جو کتاب رنگیلا رسول لکھی گئی تھی, شاید ان جوانوں کو نہیں پتا ہے, تقریباً 65 سے 70 کے درمیان ایک کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول. مقدمہ کیا گیا کہ کتاب کیسے لکھی, غیر نے لکھی تھی, مسلمان نہیں تھا, غیر نے لکھی تھی. مقدمہ کیا گیا, اس نے کورٹ میں مسلمانوں کی کتاب صحیح بخاری اس کے جملے لا کر دکھا دیے کہ دیکھو جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ نے غور فرمایا, جب غیر معصوم کے ذریعے سے رسول کو دیکھو گے تو رسول گناہگار دکھائی دے گا. کبھی یہ کہنا پڑے گا کہ گھر میں معصوم نہیں ہے, باہر معصوم ہے. کبھی کہنا پڑے گا مسجد میں معصوم ہے, میدان میں معصوم نہیں ہے. معصوم اور عصمت کے تقاضے بدلتے رہیں گے. یہ کیوں ہے؟ کہاں جن کے ذریعے سے رسول تک گئے ہیں وہ غیر معصوم ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں اہل بیت اطہار کے ذریعے سے رسول کو پہچانو. اہل بیت معصوم ہے. نتیجہ یہ ہے کہ تم کو بھی اس رسول تک پہنچائیں گے جو رسول کی معصوم دکھائی دے گی. صلوات بیٹے محمد وال محمد. آپ سمجھے کیوں رسول اللہ اصرار کر رہے تھے کہ میرے بعد تم معصوم علی کو اپنا ولی اور مولا ماننا. مشکل کہاں پر تھی؟ ساری مشکل یہی پر تھی. اب آئیے میں کہہ رہا تھا دو اسلام لڑنا چل رہی ہے. ایک وہ جو مدینہ طیبہ میں ہے کہ جس کی کچھ شبیہ بدل گئی, لیکن بہرحال ابھی بھی وہ اصل اسلام کا کچھ حصہ باقی ہے. لیکن جو شام تک پہنچا ہے وہ تو اسلام ہے ہی نہیں. اس کی 2-3 مثالیں میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک مثال کو میں آپ کروں جو سارے امت مسلمہ نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو توجہ ہو جائے. جنگ صفین میں حاکم صاحب جب شام سے نکل رہے تھے تو وہ بدھ کا دن تھا. انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد جمعہ آ رہا ہے, جمعے کا دن آئے گا تو ہم سفر میں ہوں گے, جمعے تک رک جائیں گے, جنگ کے میدان میں ہم دیر سے پہنچیں گے. لہٰذا کیا کیا جائے؟ ان کا بڑا آسان سا طریقہ ہے, جمعے کی نماز خود تو پڑھ لی جائے. توجہ فرمائیے, امت مسلمہ کا عالمیہ ہے. آج کسی ایک بھی امت مسلمہ سے جا کر آپ پوچھ لیجئے, کسی ایک بھی مسلمان سے ہے نہیں کہ تم سنڈے کا دن آف ڈے ہے, جمعے کی نماز سنڈے کو پڑھ لو, تیار ہوگا وہ نہیں. آج امت مسلمہ کے اندر اتنی بیداری ہے کہ وہ کبھی بھی جمعے کی نماز کو خود کو نہیں پڑھ سکتے. مدینے والوں سے پوچھئے وہ نہیں پڑھ سکتے, عراق والوں سے پوچھئے وہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ شام والے کیسے پڑھ رہے تھے؟ کہا مسئلہ یہ تھا جو اسلام نے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس اسلام میں بہت زیادہ جمعے اور بدھ کے درمیان فرق نہیں تھا. حاکم نے جمعے کی نماز پڑھائی ہے بدھ کو اور لوگوں نے اس نماز میں شرکت کی ہے. کوئی ایک بھی کھڑے ہو کر نہیں کہہ رہا ہے کہ لوگ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ آج بدھوار ہے. کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے اس اسلام میں جمعے کی نماز کسی دن بھی ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے غور کیا کون سا اسلام تھا؟
اور ایک اور مسئلہ تھا جو اسلام شام میں بیان کیا جا رہا تھا، اس اسلام میں کوئی اہمیت نہیں تھی اہل بیت کے اطہار کی۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی شخصیت شام والوں کے لیے بالکل پوشیدہ تھی، بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ میں مثال کو دو مثالیں، جنگ صفین میں ایک شخص ہے جنگ کر رہا ہے اور بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، نام بھی اس کا خسامی ہے، کچھ نام والی ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کے صحابی سے پوچھا، جوان مجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں حملے کر رہا ہے؟ اس نے کہا قاتلکم، میں تم لوگوں سے اس لیے جنگ کر رہا ہوں لأن صاحبکم لا یصلی، دعا سنتا اس لیے کہ تم جس امیر کو مانتے ہو وہ معاذ اللہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور پھر اس صحابی امیر المؤمنین نے اس کو پکڑا، لیکن کنارے آئے کہ احمق آدمی، دوپہر کا وقت ہے، صبح کہاں تھے تم؟ کم از کم اپنے خیمے سے نکل کے جھانک کر ہی دیکھ لیتے کہ جس امیر کو ہم مانتے ہیں وہ نماز صبح پڑھا رہے تھے اور تمہارا امیر سلام میں ڈوبا سو رہا تھا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ عالم تھا، نماز پڑھا رہے امیر المؤمنین، دیکھ رہا ہے صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز دیکھ رہا ہے، لأن صاحبکم لا یصلی، اس لیے کہ تمہارا امیر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ برین واشنگ کی گئی تھی۔ اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ جب سن 40 ہجری میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے آ جائیے، اس کے بعد مومنین کو بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ ذرا آگے اور سمٹ آئیے، آگے یہاں بھی میرے دائیں طرف بھی جگہ ہے، آپ حضرات کچھ آگے نکل آئیے تاکہ یہاں بھی بیٹھ سکیں گے آپ حضرات، تو پیچھے والے مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ فرش اعضا ہے، اگر اس فرش اعضا پر تھوڑی سی جگہ آپ اپنی کسی مومن کو دے دیں گے تو یہ خود عزادار کی خدمت شمار ہوگی۔ تو اگر ہمارا اور آپ کا آگے سے مکانا مومنین کے لیے بیٹھنے کی جگہ مہیا کرنے کا سبب بن جائے تو خود یہ عزاداری کی خدمت ہے، اور اس کو سینے سے لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مل جل کے پھر سے سلام آپ حضرات دے دیجیے۔ وہ اسلام جو شام میں تھا کوئی اس میں اہمیت نہیں دی اہل بیت کے اطہار کی۔ اچھا اب مسئلہ تو ختم ہے، شام میں یزید کو سب مان رہے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ اچھا اس بات کو سمجھنا ہے تو شہادت آقا کے بعد ایک ڈیلیگیشن آیا ہے شام، وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ اصحاب پیغمبر کے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یزید کون ہے۔ اس ڈیلیگیشن کا جو بیان ہے بڑا قیمتی ہے۔ اس میں مدینہ طیبہ اچھا، لیکن بقیہ حکمرانوں میں اور یزید بھی یہی فرق تھا، یزید سے پہلے والے بھی بڑے بدمعاش تھے، لیکن وہ بہرحال ظاہری طور پر اسلام کو بچائے ہوئے تھے۔ یزید کا کیا حال تھا؟ آرام سے مسند پہ بیٹھ کے بندروں سے گھیر رہا ہے، ہاتھ میں شراب کا جام ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہارے دین میں شراب حرام ہے تو میں عیسائی مذہب کو جائز مانتے ہوئے اس کے اعتبار سے شراب پی رہا ہوں، اور مسلمان کھڑا سن رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے، اور اعلان کر رہا ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ لعبت ہاشمی بالکل کے بلا خبر جا بلا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے کھلواڑ کیا تھا معاذ اللہ، نہ کوئی وحی پروردگار آئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، یہ ساری باتیں کون کہہ رہا تھا؟ جو مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا تھا۔ اس ڈیلیگیشن میں آگے بیان دیا ہے، بدلوں سے کھیلنے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا، عالمی طور پہ گناہ کرنے والا، شراب پینے والا یزید ہے۔ یہ ساری برائیاں یزید کی ہیں، لیکن شام میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جو اسلام بتایا گیا ہے اس اسلام میں یہ چیزیں برائی نہیں ہے، اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ یزید کی حکومت شام میں تو بڑی محکم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
کوئی اس کے مقابل میں کھڑے ہونے والا ہے ہی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب اس اسلام کو عراق اور حجاز یعنی مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، یہ سارے علاقوں میں اسی اسلام کو انٹروڈیوس کرانا ہے. تو اب یہاں اس اسلام کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اگر صرف یزید اپنا چہرہ لے کر آئے گا تو اس یزید کے چہرے کی بنا پر اس کے اسلام کو نہ کوئی حجاز میں مانے گا نہ کوئی عراق میں مانے گا. لہذا اب ضرورت کسی ایسی عظیم شخصیت کی ہے کہ جن کے کاندھے کو استعمال کرتے ہوئے شام کے اسلام کو پوری امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اچھائیاں بری بن جائیں، برائیاں اچھی بن جائیں. نتیجہ یہ ہوگا اگر امام حسین نے میدان کربلا میں یزید کے خلاف پوری توجہ سے سنیے گا میرا جملہ، اگر میدان کربلا میں امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے اسلام کے صحیح چہرے کو نہ پیش کیا ہوتا تو نال سنی ہوتے، نال شیعہ ہوتے، ساری دنیا میں بس داعش ہوتے. صرف داعش ہوتے. یہ آئیسس آج وہی فکر لے کے آ رہے ہیں کہ کل شام میں یزید لے کے آیا، پوری وہی فکر ہے. اب آپ سمجھے کیوں اصرار ہے کہ امام حسین بیعت کر لی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ صحیح طور پر جو اسلام رسول اللہ کے ذریعے سے آیا ہے اس اسلام کے چہرے کو تبدیل کر دیا جائے. اور اس کام کے لیے صرف اور صرف ایک شخصیت تھی کہ جو اگر یزید سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے نتیجہ یہ ہوگا سارے اسلامی مقدسات مٹ جائیں گے. آج خانہ کعبہ میں آپ چلے جائیے، خانہ کعبہ میں آپ کو اگر آپ کے بدن کے اوپر مکھی کی اگر بیٹھ گئی ہے تو مارنے کا اختیار نہیں ہے. آپ کے بدن پہ جدو بھی اگر بیٹھ رہی ہے تو مارنے کا اختیار نہیں ہے. انسان کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر مجرم کی خانہ کعبہ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو بھی پناہ دی جاتی ہے. خانہ کعبہ میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، خانہ کعبہ میں اسے سزا نہیں دی جا سکتی ہے. لیکن کل کیا ہوا تھا؟ جب آقا اسی سرزمین مکہ میں موجود ہیں، حاجیوں کے لباس میں احرام کے اندر تلواریں لیے ہوئے یزید کے وفادار فوجی امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. آج مسجد نبوی میں کوئی بیٹھ جائے، تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جائے، سو جائے تو اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے کہ تم مسجد کی توہین کر رہے ہو. کل یزید نے اسی مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، اسی مسجد نبوی میں نہ جانے کتنے ناجائز کام ہوئے کہ جن کا ممبر سے ذکر بھی نہیں ہو سکتا. کل کا مسلمان کچھ نہیں بول پائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام شام سے آ رہا تھا اس اسلام میں نہ تو کعبے کی کوئی جگہ تھی نہ مسجد پیغمبر کی کوئی جگہ تھی. ایک دفعہ سلام دیں. اسلام میں نہ توحید کی کوئی جگہ ہے، نہ رسالت کی کوئی جگہ ہے، نہ اہل بیت اطہار کی کوئی جگہ ہے. اب آپ سمجھے کہ یزید کا منصوبہ کیا تھا اور یزید کیوں امام حسین سے بیعت لینا چاہ رہا تھا. اگر حسین بیعت کر لیتے نہ توحید باقی بچتی، نہ نبوت باقی بچتی، نہ عظمت قرآن باقی رہ جاتی، نہ کعبے کا تقدس باقی رہ جاتا، نہ اللہ کا نام باقی رہ جاتا. اور پھر امام حسین نے بیعت نہ کر کے انسان کو زندگی عطا کر دی ہے. یزید ہار گیا، حسین جیت گئے. دنیا میں ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا جیتتا ہے، قتل ہو جانے والا ہار جاتا ہے. لیکن آج بھی ساری دنیا میں امام حسین کا علم جب بلند ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس نے گردن کٹوائی تھی وہ جیت گیا، جس نے
گردن کاٹی تھی وہ ہار گیا. آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. سنیں گے آپ بات آگئی ہے تو آج کرتا چلوں. پھر میں عرض کروں گا کہ آج میری مجلس دیر سے شروع ہوئی ہے, شاید 2-4 منٹ میں آگے بڑھ جاؤں, لیکن یہ جملہ چونکہ آج کی گفتگو کا آخری حصہ ہے ضرور کہنا ہے مجھے. آپ عزادار ہیں. عزادار کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک تو ہم نے بخوبی انجام دی, دوسری کی طرف کی توجہ ہے یا نہیں ہے. عزادار 2 چیزیں لے کے عزادار بنتا ہے. پوری توجہ سے کیا, ایک تولا اور دوسرا تورع. امام حسین سے محبت اور یزید سے نفرت, یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر انسان عزادار بنتا ہے. محبت امام حسین کا ثبوت آپ نے دیا. یہ سیاہ لباس محبت حسین کی بنا پر ہے. اپنے کام دکان کو چھوڑ کر فرش عزا پر آ کر بیٹھنا یہ محبت حسین کی بنا پر ہے. مسائل سننے کا گریہ کرنا یہ محبت حسین کی بنا پر ہے. ماتم کے لیے سینوں کو استعمال کرتے ہوئے سینے پہ ماتم کرنا یہ محبت حسین کی بنا پر ہے. برستے ہوئے پانی اور برستے ہوئے تیروں میں بھی جلوس لے کے بازاروں میں نکل آنا یہ محبت حسین کی بنا پر ہے. یہ ساری چیزیں محبت حسین کی بنا پر ہیں. لیکن اب یزید سے نفرت کیسے سامنے آئے گی, وہ بھی تو ضروری ہے. کیسے سامنے آئے گی بتائیے, کوئی طریقہ ہے؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے. یزید سے نفرت کی تو سامنے آنی چاہیے. کیسے سامنے آئے گی؟ یہ جو نعرہ ہمارے برابر نے کیا, کیا یہی نعرہ بس یہ تو زبان سے تورع ہو گیا ہے. جب امام حسین کی محبت کی بات کی تو آنکھوں نے بھی محبت کا ثبوت دیا تھا گریہ کر کے, کان نے بھی محبت کا ثبوت دیا تھا آواز نوحیدگی اور مسائل سن کر, زبان نے بھی گریہ کا موقع دیا تھا, زبان نے بھی امام حسین کی محبت کا ثبوت دیا تھا یا حسین کہہ کر, قدموں نے ساتھ دیا تھا. آپ 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر یہاں تک چل کے چلے آئے. البتہ جو جتنی زحمت سے فرش عزا پر آیا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ثواب لے کر جائے گا, وہ اتنا ہی زیادہ ثواب لے کر جائے گا. ہاتھوں نے محبت کا ثبوت دیا سینے پہ ماتم کر کے, تو پھر نفرت بھی تو آپ کی پورے وجود سے سامنے آنی چاہیے. صرف زبان سے تو نہیں ہونی چاہیے. زبان سے تو کہنا ہے ہمیں. اگر ہم یزید پہ لعنت نہ کریں تو پھر کس پہ کریں گے بھائی؟ یزید پہ تو لعنت ہونی ہے. یہ یزید سے نفرت کیسے سامنے آئے گی؟ کہ یہ دیکھو کہ یزید کیا مشن لے کے آگے بڑھا تھا. نہیں, پہلے میں اپنی بات واضح کروں ایک مثال کے ذریعے سے. بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے جو ہم بڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن بچوں سے سامنے آ جاتا ہے نہیں. بچے کا دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھے اور آپ کہہ دیجئے کہ پڑھو بیٹا, وہ سب کرے گا, پڑھائی نہیں کرے گا. کھیلے گا, بھائی سے بیٹھ کے باتیں کرے گا, ممی سے جا کے کہے گا کھانا لا کے, پڑھائی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے آپ کو اپنے مقابل سمجھا ہے. تو جو مشن آپ کا ہے اس مشن کے خلاف ہر کام کرے گا تاکہ اپنی نفرت کا اظہار کرے. ہے یا نہیں؟ یہ بڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے. ابھی باہر 2 مہینے اگر کھڑے ہوں اور دل چاہ رہا ہے کہ مجلس میں فرش عزا پہ آئیں, اچانک کسی ذمہ دار کے اندر چلیے کہ آپ تو نہیں کریں گے. آپ نے کیوں کہہ دیا؟ کسی بات مزاج ہوتا ہے نہیں. آپ نے کہہ دیا آپ تو نہیں جائیں گے. ہم تو جانے والے تھے لیکن اب آپ نے کہہ دیا آپ نہیں جائیں گے. انسان کی نفرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ دیکھو کہ وہ کیا مشن لے کر آگے بڑھ رہا تھا. یزید کا مشن یہ تھا
کا مشن یہ تھا کہ توحید مٹ جائے، یزید کا مشن یہ تھا کہ نمازیں ختم ہو جائیں، یزید کا مشن یہ تھا کہ روزے مٹ جائیں، یزید کا مشن یہ تھا کہ حج ختم ہو جائے، یزید کا مشن یہ تھا کہ قرآن مٹ جائے۔ اب اگر یزید سے نفرت ہے تو ہر اس کام کو کرتے جاؤ جس کام کو یزید مٹانا چاہ رہا تھا۔ اب یہ نماز نہیں ہے، تمہاری یزید سے نفرت ہے، یہ روزہ نہیں ہے، تمہاری یزید سے نفرت ہے، یہ حج نہیں ہے، تمہارا یزید سے نفرت ہے، یہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، یہ یزید سے نفرت ہے۔ مجھے جملہ کہہ دیجیے، فرش ادا میں آؤ گے محبت حسین کا اظہار ہوگا، عبادتوں کی دنیا میں آؤ گے یزید سے نفرت کا اظہار ہوگا۔ گلدستہ اذان پر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے مجھے تو نہیں پتا ہے آپ کے علاقے میں ہے نہیں، ہمارے علاقے میں ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے جب نیوز پیپر میں دیکھتا ہوں کہ حج کے لیے فارم بھرنے کی خبر آئی ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ حاجیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس مسلک والا ہے، کس مذہب والا ہے، کس مکتبہ فکر والا ہے، مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان نہیں دیتا ہے، حسین کی فتح کا اعلان کرتا ہے، صبح سحری کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے، حسین کی فتح کا اعلان کیا جاتا ہے، حج کا فارم نہیں بھرا جاتا ہے، حسین کی فتح کا اعلان کیا جاتا ہے، قاری قرآن نہیں پڑھتا ہے، حسین کی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ مجھے جملہ کہہ دیجیے، عبادتیں ہوتی ہیں تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ دشمن کا ایسا بھی ہو جب عبادت کرتا ہے تو خود بخود حسین کی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ ایک دفعہ اور بالکل کے سلوات بھیج دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جتنی محبت حسین ہونی چاہیے اتنی ہی نفرت ہمارے دلوں میں یزید کے لیے ہونی چاہیے۔ باقی گفتگو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ اصرار اس لیے تھا یزید کی طرف سے بیعت لے لو، اور ادھر سے انکار پر بھی اصرار ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ کل کی گفتگو ہے جو میں انشاءاللہ آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ وقت پہ آ جائیے گا تاکہ وقت پر اپنی گفتگو کو مکمل کر لے جاؤں انشاءاللہ۔ میں آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا ہے، مقتل کی جب سے سنیں گے آپ ایک شخص آیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ایک خدمت میں آ کر ایک جملہ پوچھتا ہے، مولا ساری دنیا کا ایک دستور ہے لیکن آپ اہل بیت اطہار کے وہاں کربلا کے لیے یہ دستور بدل گیا۔ دستور کیا ہے؟ انتقال کے بعد مجلسیں ہوتی ہے یا انتقال سے پہلے مجلسیں ہوتی ہیں؟ جیسے بتائیے، کبھی سنا ہے آپ نے زندگی میں سلم کی مجلس ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جہلم کی مجلس ہو رہی ہے؟ کیوں؟ ابھی تک انتقال ہی نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ کہتا ہے مولا ساری دنیا میں جو آپ کی زبان میں کہتے ہیں شوق سبھا کہتے ہیں، آپ شوق سبھا ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اصال ثواب کے طریقے ہوتے ہیں، تو نئے اسلام کے طریقے ہیں۔ یہ سارے طریقے مولا انسان کے دنیا سے جانے کے بعد ہیں، حتیٰ اہل بیت اطہار کے وہاں بھی۔ آپ
ابھی اگلا مہینہ آئے گا تو ہمارے رسالت مات کی شہادت کا دن 28 سفر ہے. آپ شب 28 میں، روز 28 میں اور اس کے بعد جو رات آئے گی اس میں آپ منائیں گے. پہلے تو ہم نہیں مناتے، آپ ہفتہ بھر پہلے تو ہم نہیں مناتے. آپ لیکن مولا ساری دنیا کا طریقہ ہے کہ دنیا سے جب جانے والا چلا جاتا ہے تب اس کا سوگ منایا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ محرم کے مہینے میں شہادت سے پہلے سوگ مناتے ہیں. دو دن 10 دن باقی ہے. آج سے آپ نے فرش رنگ چھا دی اور یہ ہم نے آپ نہیں چھائی ہے. یہ اہل بیت اطہار نے اس کی بڑی تاکید، بڑی روایتی ہے. یہ اپنا شریف ان کو تباہ کی انفل یا بجال حسین کی جلد صبح کی کل پہلی محرم ہے. یہ پہلی محرم کی روایت ہے جو آقا امام رضا اسلام نے بیان فرمائی. اس کا آئی کی فرض ہو گئی. مولا جتنا بھی خم ہے وہ انتقال کے شہادت کے بعد ہونا چاہیے. یہ شہادت سے پہلے 9 دن پہلے ہی سے جو زور ہے. اب جملہ آپ سنیں. مولا فرماتے ہیں اذا حل ہلال عاشورا، جب فلک پر چاند محرم کا نمدار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، ملائکہ فضاؤں میں اس کرتے کو لے کر ہر جگہ جاتے ہیں. جو کرتا میدان کربلا میں میرے جد امام حسین نے اپنے تن کے اوپر پہنا تھا. اس کے بعد جملہ سنیں گے ملطف بالدماء، یہ وہی لباس ہے کہ جس پہ جا بجا خون لگا ہوا ہے. کہیں تیر کا نشان، کہیں خنجر کا نشان، کہیں تلوار کا نشان. یہ کرتا لے کے جس موقع کے اوپر ملائکہ ساری زمین پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، مولا فرماتے فتنفجر دموعنا ودموع شیعتنا. نبی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اور ہمارے شیعہ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے کرتے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم رونے لگتے ہیں، ہماری آنکھیں گریہ کرنے لگتی ہیں. اس لیے کہ احساسات کی دنیا میں ہم سب کے ذہن اور دل کا بلائے وہ اللہ پہنچ جاتے ہیں. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. ہم اس کرتے کو نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی روتے ہیں. ہم اس کرتے پہ لگے ہوئے خون کو نہیں دیکھ پاتے پھر بھی تڑپتے ہیں. ہم اس کرتے پہ موجود سب کو نہیں دیکھتے پھر بھی تڑپتے ہیں. ذرا سوچیں اس وارث حسین کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ روایتی لفظیں ہیں حضرت جس خیمے میں قیام پذیر ہوتے ہیں اس خیمے کی دیوار کے اوپر اسی کرتے کو آویزہ کر دیا جاتا ہے. زہرا کا لاڈلا جس کرتے کو پہن کے میدان کربلا میں آیا تھا، جو وارث زہرا کی نگاہوں کے سامنے حسین کا کرتا آتا ہوگا کس طرف کے ساتھ ماتم کرتے ہوں گے. اسی لیے جملہ ہے وَلَنْ تُمَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ دُمُوعِ دَمَا. میرے جد مظلوم، میں آپ کے لیے خون یہاں سروتا ہوں. وَلَنْ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام آپ کے لیے ماتم کرتا ہوں. آپ کی آنکھیں رونے کے لیے تیار ہے، آپ غم زدہ ہیں. آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آج مجھے زہرا کو پوسا دینا ہے، آج رسول اللہ کو پوسا دینا ہے، آج امام حسن کو پوسا دینا ہے. آئیے چلیے مدینہ طیبہ چلے، ولید کا دربار ہے. امام حسین کے سامنے تک لا کے رکھ دیا گیا. امام حسین نے کہا جو کوئی بھی فیصلہ ہوگا کل دوپہر میں فیصلہ ہوگا. امام حسین کا یہ جملہ سننا تھا. مروان کہتا ہے ولید اگر حسین سے اس وقت بیعت لگی اور حسین چلے گئے تو پھر حسین کا تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا. بس یہ جملہ سننا تھا. زہرا کے نال کی آواز بلند ہوئی، اے مروان کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا. ننگی تلواریں لیے ہوئے بنی ہاشم کے جوان اس جگہ کے اوپر دربار میں داخل ہوئے. آگے آگے ابو الفضل عباس چل رہے تھے. اور ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے آقا مدینے میں آپ کی آواز بلند ہوئی، اتنی تلواریں آپ کی حمایت میں نکل آئی، لیکن آئے کربلا
है, ये खबर बहन तक पहुंची। ज़ैनब सुनेंगे आप, शौहर अब्दुल्ला बीमार है, ज़ैनब अपने शौहर के करीब आकर बैठ गई। अब जो इफाका हुआ, ज़हरा की आंगली के ऊपर नजर पड़ी। अब्दुल्ला ने कहा, हे शहजादी, कि आपके चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? कहती है, अब्दुल्ला, मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। ये शहजादी, आप परेशान न होइए, आप उनके साथ चली जाइए। और एक जुमला और फरमाते हैं, अकेली न जाइएगा, मेरे दो शहजादे और मोहम्मद को साथ में लेकर जाइए। मैदान करबला में अगर वक्त पड़ जाए तो ज़हरा के लाल से पहले अपने बच्चों को बर्बाद कर दीजिएगा। अज़ादारों सुनो, आप भी अपने अपने घरों में फर्शिया बिछा रहे हैं, कोई अलम आगे सा कर रहा है, कोई आसिया आगे रख रहा है, और एक तैयारी कर रहा है। उधर मदीने में हुसैन के घर में भी तैयारी हो रही है, सफर पे जाना है। अज़ादारों सुनो, ये सफर पे जाना हो, सबसे ज्यादा खुश बच्चे होते हैं। आप समझ गए मैं क्या जुमला कहना चाह रहा हूँ? खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। एक हुसैन की बेटी कभी माँ के पास आती है, कभी पुत्री के पास जाती है, कभी बाबा से निकल जाती है, कभी भाई अली अकबर से निकल जाती है। सोहरा को भी साथ में लेकर चलिए। मैं ये नहीं कहती कि हमारी पे बिठा दो, मैं ये नहीं कहती कि हमारी पे बिठा दो, अम्मा मुझे फिजा की सवारी पे बिठा दो। सोहरा को छोड़ के कैसे जाएंगे? जब भी माँ के पास आती है, माँ सर झुका लेती है, पुत्री के पास जाती है, पुत्री खामोश से जाती है, भाई के पास आती है, अली अकबर हट जाते हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दे रहा है। सोहरा परेशान, आई ज़ैनब, ए भैया, सब जा रहे हैं, मेरी सोहरा को भी साथ में लिए चलिए। मैंने ये मक्तल में जुमला नहीं देखा है, लेकिन एक बुजुर्ग आलिम का जुमला है। इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब, सबको ले जाऊंगा, लेकिन सोहरा को साथ में नहीं ले जाऊंगा। ए भैया, ये सोहरा को क्यों साथ में नहीं ले जाओगे? सुनिए अज़ादारों, उस आलिम का जुमला। हुसैन ने पलट के जवाब दिया, ए बहन ज़ैनब, ये मेरी सोहरा, मेरी माँ ज़हरा, मेरी माँ की शबीर, ये सोहरा। ज़ैनब ने कहा, ए भैया, अगर माँ की शबीर है, फिर भी इसको साथ में ले जाने में क्या मुश्किल है? सुनो ये अज़ादारों, हुसैन कहते हैं, ज़ैनब, मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद हाथों में रस्म लगेगी, सरों से चादरें खींची जाएंगी, मुझे ये घबरा रही है, मेरी माँ की शबीर सोहरा। मुकम्मल हो गई। अल्लाह इन रहमतों पे नाज़ आंसू पे रहमत नाज़िल करे। हुसैन काफिला निकल रहा है, मदीने की रौनक जा रही है, मदीने की इज्जत जा रही है, मदीने की आबरू जा रही है, अपने पैगंबर के खिलाफ जा रहा है, माँ ज़हरा की कब्र का वारिस जा रहा है। हुसैन तारीख आ चुकी है। रावी कहता है कि मैं 28 रजब को मदीने तैयबा में दाखिल हुआ, देखा दुकानें बंद कर दी गई है, हर एक अपने अपने घर के बाहर खड़ा है। मैं आगे बढ़ा, जाऊँ आका हुसैन से मुलाकात करूँ, देखा एक पर्दा आवेज़ा कर दिया गया है। मैंने पूछा ये पर्दा क्यों है? कहा गुजरे बड़ी मस्जिद में आज कोई जा नहीं सकता है। मैंने पूछा क्यों? सुनो ये अज़ादारों, जवाब मिला, आज ज़हरा की बेटियां ऊंट पे सवार हो रही है। क्या मजाल, अब्बास के होते हुए कोई नामहरम उधर चला जाए। मैं 10 अरब को जोड़ने कहूँगा, मदीने
ہماری طرف دیکھا، اے میرے حیرتدار عباس، زینب کو سوار نہ کرو گے، اے میرے علی اکبر، اپنی پھوپھی کو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش فرما. پروردگار وہ تمام مومنین جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں، پروردگار ان سب سے عزاداری کو قبول فرما. ہماری اس عبادت کو ہم سب سے بنحو احسن قبول فرما. ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات گزشتہ سال فرش عزا پر تھے، اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان تمام مؤمنین پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار ہم سب کو ہمیشہ امام حسین کی عزاداری کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.